بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذان کی آواز بلند ہوتی، نماز کا وقت ہوتا اور بہلول خواہ کہیں بھی ہو فوراً مسجد پہنچ جاتے۔ بات یہ ہے کہ لوگ بہلول کو صرف ایک دیوانہ سمجھتے تھے، لیکن ان کی عبادت اور ریاضت میں چھپا ہوا خلوص بہت کم لوگوں کو معلوم تھا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی کہ بہلول حضرت امام موسیٰ کاظم ؒ کے خاص اصحاب میں سے تھے۔ یہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص عنایت تھی کہ بہلول عالم دیوانگی میں بھی نماز سے غافل نہ ہوتے۔ کہا جاتا ہے کہ جب بہلول نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو ان کے خشوع و خضوع کو دیکھ کر کوئی انہیں دیوانہ کہنے کی جرأت تک نہ کرتا۔ آج کل کچھ لوگ صرف ان کی دیوانگی پر توجہ دیتے ہیں، جبکہ ان کی عبادت، تبلیغ قرآن اور حق و باطل کی پہچان میں کی گئی کوششوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کیا یہ تاریخ کے اسلام ادوار کو مسخ کرنے کی ایک کڑی نہیں ہے؟ کیا یہ کوشش نہیں ہے کہ ایسے بزرگوں کے سنہری دور سے اللہ کے دین کو مٹا کر صرف دنیا ہی دکھائی جائے؟ لیکن یاد رکھیں، آج جو لوگ اللہ کے دین پر ڈٹے ہوئے ہیں اور حق و باطل کی پہچان پر مر مٹنے کو تیار ہیں، یہ سب انہی اللہ والوں کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے بزرگوں کی عزت و تکریم کرتے ہوئے ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، ایک دن بہلول اپنے شریر ساتھیوں کے ساتھ بازار میں دوڑے جا رہے تھے کہ اچانک انہیں ایک ہجوم نظر آیا۔ وہ اپنی چھڑی سے ہجوم کو چیرتے ہوئے، گردنیں پھلانگتے ہوئے سب سے آگے پہنچ گئے۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ شہر کا داروغہ ایک عجیب دعویٰ کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا، اے لوگو، غور سے سنو، میں اتنا ہوشیار ہوں کہ مجھے کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ داروغہ کے کارندے بھی ہجوم میں موجود تھے، جو اس کی تعریف میں زمین و آسمان کے قلبے ملا رہے تھے۔ کسی کی ہمت نہیں تھی کہ داروغہ کے دعوے کو چیلنج کرے۔ ہر طرف سے داد و تحسین کے نعرے بلند ہو رہے تھے۔ بہلول نے یہ منظر دیکھا تو اپنی چھڑی زور سے زمین پر ماری اور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا، عالی جہاں، کیا مجھے بھی کچھ کہنے کی اجازت ہے؟ داروغہ نے تمسخرانہ انداز میں کہا، اچھا، تم بھی بولنا چاہتے ہو؟ چلو کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ بہلول نے سنجیدگی سے کہا، حضرت جی، میں آپ کے دعوے کو چٹکیوں میں جھوٹا کر سکتا ہوں، لیکن یہ کوئی ایسا کام نہیں جس پر وقت ضائع کیا جائے۔ یہ سن کر داروغہ اور اس کے حامی ہڑبڑا اٹھے۔ داروغہ نے مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے کہا، ہاں ہاں، تم جیسا پاگل تو مجھے ضرور دھوکہ دے سکتا ہے۔ بہلول مسکرایا اور کہا، میں پاگل ہوں یا کچھ اور، لیکن مجھے ابھی ایک ضروری کام ہے، ورنہ تمہارا دعویٰ ابھی پانی پانی کر دیتا۔ یہ کہہ کر وہ چلنے لگے۔ داروغہ نے کہا، بڑی اونچی ہواؤں میں ہو میاں دیوانے، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، تم اپنا کام کر کے واپس آؤ اور اپنے دعوے کو ثابت کرو۔ بہلول نے جواب دیا، ٹھیک ہے، اب اپنے وعدے پر قائم رہے گا، میں ابھی واپس آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلے گئے۔ کافی دیر گزر گئی، لیکن بہلول واپس نہیں آیا۔ داروغہ بے چین ہو گیا۔ لوگوں نے کہا، وہ ہے ہی دیوانہ، شاید کہیں بچوں میں لگ گیا ہو، ابھی آ جائے گا۔ لیکن جب بہلول واپس نہیں آیا تو لوگ ہنسنے لگے۔ داروغہ کو احساس ہو گیا کہ بہلول نے اسے دھوکہ دے دیا۔ وہ شرمندہ ہو کر بولا، یہ پہلی بار ہے کہ مجھے کسی نے دھوکہ دیا ہے، اور وہ بھی ایک دیوانے نے۔ لوگ کھلکھلا کر ہنس پڑے اور داروغہ شرمندگی کے مارے وہاں سے چل دیا۔ خلیفہ ہارون الرشید تک یہ خبریں پہنچی کہ اس کا رشتہ دار وہب بن عمرو دیوانہ ہو گیا ہے۔ ہارون کو یقین نہیں آ رہا تھا، چنانچہ اس نے بہلول کو دربار میں طلب کرنے کا فیصلہ کیا۔